بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسماعیل قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ۔ علی بلال عرف ذلے شاہ ریاستی جبر اور بربریت کی بدترین مثال بن کر ان کی جو شہادت ہے، ہلاکت نہیں شہادت، اس برے طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا اور مار دیا گیا۔ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بشمول اسٹیبلشمنٹ رسپانسبلٹی لیں یا نہ لیں، عام عوام کو پتہ ہے کہ کیا ہوا۔ اور یہ سب آپ تک آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عوام کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ عوام کے اوپر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آخر ہوا کیا۔ 4:30 بجے زہیب کاظمی PNN کے ایک رپورٹر ہے، ان کی ویڈیو آتی ہے جس میں علی بلال سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک حالت میں۔ 5:30 تک یہ کوٹ کیا گیا مال روڈ پر مسجد خضرہ کے سامنے پریزن وین میں 8-10 لوگوں کے ساتھ ذلے شاہ بالکل ٹھیک حالت میں موجود ہے۔ 7 بجے سروسز ہاسپٹل میں 7:07 پر جب ان کی باڈی ملی ہے تو وہ انکانشیس تھے، آلریڈی ڈیڈ ہو چکے تھے۔ ان کو کنسیڈر کیا تھا کہ ان کے نہ BP تھا نہ پلس تھی، اینڈ ہی واز ان اٹینڈڈ۔ یہ 5:30 سے 7 کے درمیان میں وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں تھے، ٹھیک حالت میں تھے۔ تو کیا بنا؟ کنگ ایڈورڈ کی جو میڈیکل اپنا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی، اس نے تو بتایا کہ ان کی جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں چھوڑا۔ یہ 1.5 گھنٹے کے اندر رسپانسبلٹی سروسز ہاسپٹل کی رپورٹ ہے، اور جس ڈاکٹر نے MS نے رپورٹ دی ہے اس ڈاکٹر کو تبدیل کر دیا گیا کہ تم نے یہ رپورٹ کیوں دی۔ میں نے کم 100-150 کے قریب اپنی نوکری کے دوران پوسٹ مارٹم دیکھے ہوں گے تشدد زدہ لاشوں کے، لیکن شاید اس سے زیادہ خوفناک میں نے تشدد نہیں دیکھا کہ پتہ نہیں کیا دشمنی تھی، کس کو کیا میسج دینا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے کہ اس کے سر پھاڑا ہوا ہے، اس کے جنسی اعضاء کچلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں توڑا جہاں کہ اس کی ہڈی نہیں توڑی ہوئی۔ خوفناک ترین، یعنی آپ اتنے ظالم ہو کہ آپ ایک بالکل معصوم قسم کا، آپ اندازہ کریں ایک بیچارہ روٹین کی ایک زندگی گزارنے والا اسپیشل چائلڈ، عموماً ہم جب کہ جاتے تھے امام خان صاحب کے ادھر تو وہ باہر نظر آتا تھا، اور یہی ہوتا تھا اپنے جیسے ہمارے محلوں میں لڑکے ہوتے، معصوم۔ ایک طرف اور کمال کے لوگ ہیں، ایک اور گروپ ہے وہ کہتا ہے جی یہ مکافات عمل شروع ہو گیا، تم اللہ پہ الزام لگاتے ہو، یعنی اللہ جو ہے عمران خان کی بجائے اللہ اس معصوم سے بچے کو مارے گا، یعنی تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے۔ ایک اور گروپ ہے کہ جو اب میں نے دیکھا ہے کہ جو اس بات پہ کر رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے PTI والوں نے خود مارا ہے، یہ بہت عرصے سے یہ شروع ہو گیا ہوا ہے کہ یہ لوگوں نے خود ہی مارتے ہیں تاکہ ظالم کا چہرہ نظر نہ آئے۔ ظالم پاکستان میں ایک ہی ہے اور وہ ہر دور میں رہا ہے۔ ظالم نے جامعہ حفصہ میں فاسفورس مارا، اور ظالم نے جامعہ حفصہ تباہ برباد کیا اور اس کے ساتھ معصوم بچیوں کا قتل عام کیا۔ ظالم نے ماڈل ٹاؤن میں سانحہ کیا، یعنی حاملہ عورتوں کو منہ کے اندر گولیاں ماری۔ ظالم نے تحریک لبیک کی ریلی پہ گولیاں ماری۔ کون ہے یہ ظالم؟ یہ پہچانا کیوں نہیں چاہتا؟ اس کا چہرہ کہاں ہے؟ یہ بے چہرہ ظالم کون ہے؟ یہ بنیادی طور پر پاکستان اور یہ ظالم متحد نہیں ہونے دیتا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ظالم کا چہرہ کھل کے سامنے آ جائے اور لوگ ظالم کو پہچان لیں تو اس کے بعد تو ظالم کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ لیکن اس سارے سینیریو میں آپ کو بتاؤں ہے کیا، ہم کیوں اتنے ظالم و بے حوصلہ؟ ہم تو گورے سے زیادہ کمینے ہو چکے ہیں اس وقت۔ جو سیکشن 144 ہے یہ انگریز نے 1898 میں ایجاد کیا تھا، اور اس کو اس لیے کیا تھا کہ کوئی اگر آپ کو راستہ نہ مل رہا ہو کسی جرم کے اوپر یا کسی موقع کے اوپر تو آپ سیکشن 144 لگا دیں مثلا، اور یہ ہوتا ہے پری ایمپٹیو، یعنی حفظ ما تقدم والا سیکشن ہوتا ہے۔ مثلا کلفی بند کر دو کیونکہ حیضہ ہونے والا ہے، سیکشن 144 کے تحت۔ سموک ہو رہی ہے اس لیے جلانا بند کر دو، مختلف قسم کی چیزیں، یا اس کے تو آپ گولے گنڈے بند کر دو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں سیکشن 144 کے تحت۔ اس سیکشن 144 کے تحت ہی ان لافل اسمبلی کو روکا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کرنے والے، اور ان لافل اسمبلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے قانون ہاتھ میں لے گی، یعنی ایک خواب آئے گا DC کو یہ قانون ہاتھ میں لینے والے ہیں، خواب آئے گا، اگلا اس کا وقت ہے یہ خواب آئے گا کہ قانون کام کرنے والے لوگوں ادارے کو روکے گی، ٹھیک ہے، یہ خواب آئے گا کہ توڑ پھوڑ کرنے والے، یہ خواب کی بنیاد پہ سیکشن 144 has reasons to believe ڈپٹی کمشنر اور the district magistrate has a reason to، اس کے پاس کچھ دلیلیں ہیں جس پہ یقین کر چکا ہوا ہے کہ یہ ریلی کرنے والی۔ اب اس کا پہلا استعمال ہوا تھا 1999 میں جلیانوالہ باغ میں۔ ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں،
اور ان لوگوں کو جمع جلیانوالہ باغ میں بیساکھی کا دن تھا، تو جنرل ڈائر آ گیا، اس نے کہا کہ سیکشن 144 لگا، اور لوگ جمع تھے اس وقت، جیسے یہاں لگایا گیا لوگ جمع تھے، سیکشن 144 لگایا گیا۔ اس کے بعد اس نے فائرنگ کی، لوگ مار دی۔ آپ سوچیں کہ خوف اتنا تھا ان لوگوں کو کہ رات کو امرتسر میں کرفیو لگا دیا گیا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر ایسکوتھ اور وار منسٹر ہوتا تھا ونسٹن چرچل، ان دونوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے معافی مانگی کہ ہم نے غلط کیا، اور پھر اس وقت لارڈ لٹن کے تحت انہوں نے ایک انکوائری اٹھائی، اس میں 2 جج تھے، 2 میجر جنرل تھے، اور انہوں نے ڈائر کو کہا کہ اس کو نوکری سے نکال دو اور اس کا کورٹ مارشل کرو، لیکن چونکہ افغانستان میں وہ خدمات دیتا رہتا، گورا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نوکری کو اس کو نکال دیتے ہیں اور آئندہ اس کو کسی نوکری کے قابل نہیں چھوڑیں گے، انڈیا میں کم سے کم نوکری نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سزا کم دی تھی۔ ادھم سنگھ یہاں سے اٹھا، اس نے انگلینڈ میں جا کے پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد اس نے اپنی کتاب کے اندر ایک چھوٹا سا وہ خالی جگہ بنائی، اس نے پستول چھپایا، اس قابل ہوا کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پہنچ جایا، اور مائیکل ایڈوائر جو جہاں پر گورنر ہوتا تھا پنجاب کا، اس کو پارلیمنٹ میں گولی مار کے مار دیا۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر ایسکوتھ اور چرچل جتنی بھی حیثیت، کوئی بولا کہ یہ مر گیا، کوئی شہباز شریف بولا، کوئی اور بڑا، یعنی آج سے اس حکومت سے پہلے اور کچھ عرصے سے پہلے، یہ کچھ عرصے سے شروع ہو گیا ہوا ہے، ہمیشہ اگر پولیس کے ہاتھوں کو لوگ مرتے تھے تو پولیس اس کے بارے کہتی تھی غلط ہو گیا ہے، یہ ہو گیا۔ اب تو پولیس کہتی ہے نہیں، تم نے مارا ہے، انہوں نے مانا ہی نہیں، 13 دفعہ تم نے مارا ہے، شمول 302 عمران خان سے میرے اچھا سینے پہ ڈال دیا۔ ادھر آپ نے اب ٹریڈیشن بدل دی ہے، پاکستان میں اب مقتول کا وارث پرچہ نہیں کرائے گا۔ پاکستان وہ ایک ظالمانہ ریاست بن چکی ہوئی ہے، پاکستان وہ ایک پولیس اسٹیٹ تو بڑی عام سی چیز ہوتی ہے، ظالمانہ، بدترین ظالمانہ، کہ اب کوئی کسی کا بیٹا مرے گا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے کا بیٹا مرے اور اس سے کہے کہ اب تم ایف آئی آر نہیں درج کرا سکتے ہو، پولیس ایف آئی آر درج کرائے گی۔ جس دن کسی انسپیکٹر جنرل کا بیٹا مرے، جس دن کسی بڑے وردی والے کا بیٹا مرے، جس دن کسی سیاستدان کا بیٹا مرے اور وہ لاش لے کے بیٹھا ہو اس کے اوپر اور وہ کہے کہ نہیں پولیس کا ایس ایچ او ایف آئی آر درج کرائے گا، اس سے میں دیکھوں گا چیخیں کیسے نکلتی ہیں، اور یہ چیخیں کو دور نہیں ہے نکلنے والی، اتنا زیادہ دور نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیکھیے میں کم از کم اس معصوم کی مجھے پتہ ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ اس معصوم کی بد دعا ضرور لگے گی، لگے گی تو لگنی سیاستدانوں کو بھی نہیں چاہیے اور کچھ صحافیوں کو لگے بھی گی، نہیں چاہیے، کچھ نہیں جو انہی کے اوپر ڈالی اس کی وجہ ہم عام آدمی میں کیوں آتا ہے یہ ہوتا مسئلہ یہ کہ ہم خاموش رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بستی پر عذاب نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، جب تک ان میں سے ایک برا پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمایا جب وہ کوئی برائی ہوتے دیکھیں، ظلم ہوتے دیکھیں، اور اگر استطاعت رکھتے ہیں اور ہاتھ سے پکڑ کے نہ روکیں، جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو اللہ اور خاص عام کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، صرف 9 لوگ تھے، اللہ نے 9 کا لفظ استعمال کیا، جو 9 لوگ تھے جو ظلم کرتے تھے، باقی چپ تھے، بستی رگڑ دی گئی۔ آج اگر یہ قوم کھڑی نہ ہوئی اس ظلم کے خلاف، میں سچی بات کہتا ہوں بستی رگڑ دی جائے گی، کوئی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ پوری کی پوری پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک دوبارہ نسل پیدا کر سکتا ہے، ہم کو اللہ کے لاڈلے۔ ٹھیک ہے لاجکلی کہ میں ایک کوئکلی بیفور کنکلوژن میں ایک پوائنٹ یہاں سے آپ کا جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ حضرت صالح کی اونٹنی والی آپ نے مثال دی، بالکل پوری بستی کو اڑا دیا گیا تھا کیونکہ باقیوں کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ یہاں پہ ظلم ہو رہا تھا جب تشدد ہو رہا تھا، کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو جب ایکسپریس کرنے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، ریلی نکالنا آئینی حق ہے، استعمال کر رہے تھے، پہلے این او سی لیا ہوا تھا، سارا کچھ موجود تھا، اس کے بعد دفعہ 144 لگائی اور ظلم کی سٹارٹ کر دیا سارا کچھ۔ حسان خان نیازی کہتے ہیں میں نے 4-5 دفعہ خان صاحب سے جا کے کہا کہ خان صاحب ہمیں فائٹ بیک کرنے دیں، خان صاحب بہت ہو گیا، ہمیں لڑنے دیں۔ خان صاحب نے کہا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں گئے تھے، یہ چاہتے تھے کہ شور مچے، کچھ لاشیں ہماری گریں، کچھ لاشیں اس کو دیں تاکہ ہم الیکشن ملتوی کریں۔ اس وقت پاکستان کے اندر کچھ کمینہ صفت قسم کے پولیٹیشین آ چکے ہوئے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ملک جہنم میں چلا جائے، ہم چونکہ ہار رہے ہیں الیکشن نہیں ہونے دیں، وہ سمجھتے ہیں ملک اجڑ جائے، ملک برباد ہو جائے، ملک تباہ و برباد ہو جائے، لیکن ہم الیکشن نہیں کروائیں گے کیونکہ ہم ہار رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، اسی لیے لاجیکل سا ایکسپلینیشن ہے. عمران خان صاحب سے بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور شکایت کرتے نظر آئے کہ خان صاحب نے کیوں اجازت نہیں دی، خان صاحب کیوں فائٹ بیک نہیں کرنے دے رہے. بیکاز خان صاحب کو نکال کے باہر پھینک دینا چاہتے ہیں کہ عام انتخابات نہ ہو. اور اگر خان صاحب جو آخری امید بیٹھے ہیں رہ گئے، اگر وہ بھی نکال دی گئے تو پھر پیچھے ان سے لڑنے والا کون ہوگا؟ کیونکہ یہ اس حد تک طاقتور، جابر، ظالم، بے حس لوگ ہیں کہ ان کا علاج جو ہے وہ ہم سے تو ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن آخرت میں اور اللہ کی جو اللہ کی لاٹھی جو جس کی آواز نہیں ہے، جب وہ پڑے گی تو علاج ضرور ہوگا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے.